غصہ بہت آتا ہے جی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، بڑے فسادات رہتے ہیں، گھر کا ماحول ہر وقت ٹینس رہتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہو جائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پہ دوبارہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اس میں ایک تو یہ سوال بڑا ہمارے یہاں بار آتا ہے، ریپیٹڈلی آتا ہے، اور اس کے جوابات بھی دیتے ہیں الحمدللہ. غصہ بہت آتا ہے جی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، بڑے فسادات رہتے ہیں، گھر کا ماحول ہر وقت ٹینس رہتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہو جائے. سب سے پہلے تو درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے. جب تک میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میلا دیکھ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، کیونکہ درود پاک آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا گہرا ایک رابطہ پیدا کر دیتا ہے. جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان درود پاک کو فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کا نام اور آپ کی والدین کا نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں نے، یہ ان کے والدین کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں وہ درود پاک جو ہے پیش کرتے ہیں. درود پاک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات جو ہیں اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں بھی اس کو ملتی ہیں. تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، اور وہ اس بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تو اس کی زندگی میں بڑے سکون کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. غصہ اس کو نہیں آتا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، جھوٹ اس سے نہیں بولا جاتا، فضول گوئی اس سے نہیں ہوتی، زبان اس کی کنٹرول میں رہتی ہے، اور وہ ایک نورانی اور روحانی سیٹ اپ میں چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو. یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کے ترجمے کا خلاصہ پیش کیا ہے، مفہوم پیش کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے 24 گھنٹے پڑھتے رہیں، بھیجتے رہیں. سب سے بڑا درود ابراہیم ہے، پھر درود تنجینا ہے، اور جو بھی درود تاج ہے، اور سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ پڑھ سکتے ہوں، جو آپ کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہو، دل سے پڑھ سکتے ہو، تو جو آپ کی زبان پہ آرام سے چڑھ جائے وہ درود پاک کثرت سے آپ پڑھتے رہے. تو درود پاک پڑھنے سے یہ ہوگا کہ گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا. درود خوانی کا ایک وظیفہ ہم اکثر لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہمارے پاس آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جیسے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے نا، سارے گھر والے بیٹھ کے قرآن پاک کا ختم کر لیتے ہیں. جیسے محلے سے، مسجد سے قرہ حضرات کو بلا لیتے ہیں، حفاظ کو بلا لیتے ہیں، گھر میں قرآن پاک کا ختم کر لیتے ہیں. رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، گھر میں قرآن پاک کا ختم کر لیتے ہیں. ایک درود خوانی کا بھی ختم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ 5 منٹ کے لیے صاف باوضو ہو کر عشاء کے بعد، مغرب کے بعد اپنے گھر میں ایک نشست رکھ لیجیے، اور ایک اس میں لوبان بھی جلا لیجیے، اگر بتی بھی جلا لیجیے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر لیجیے، بیت اللہ کا تصور کر لیجیے، سنہری جالیوں کا تصور کر لیجیے، مواز شریف کا تصور کر لیجیے، اور درود پاک پڑھ لیجیے، اور پڑھتے رہیے 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، 11 منٹ. آپ لٹرلی فیل کریں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی ایک توانائی آ جائے گی، ایک انرجی آ جائے گی، ایک گھر آپ کے اندر ایک سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کے ماحول کے اندر ایک ٹھنڈک آ جائے گی. آپ کے گھر کے اندر اگر نظریں بد ہیں اس کے معاملات ختم ہو جائیں گے. خدا نخواستہ کسی نے جادو ٹونا کرنے کی کوشش کی ہے تو ختم ہو جائیں گے. گھر کے اندر خدا نخواستہ آسیبی معاملات ہیں تو ختم ہو جائیں گے. یہ درود پاک جو ہے نا، یہ ایک ایسا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس الحمدللہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. ہمارا ہر عمل مقبول ہو جاتا ہے، ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اور ہمیں پھر یہ وظیفہ کرنے والے کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس کے گھر میں سکون ہوگا، اس کے گھر اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی، اس کے گھر میں کبھی مفلسی نہیں آئے گی، تندرستی نہیں آئے گی، بے روزگاری نہیں آئے گی، پریشان حالی نہیں آئے گی، گھر میں بیماری نہیں آئے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں آئیں گے بھی تو یہ آتی بھی تو نظر آئیں گی، مگر ایسے چشمے زدن میں چلی جائیں گی جیسے یہ آئی اور چلی گئی. پریشانیاں، مشکلات آئیں اور چلی گئیں.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون میں گزرے تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور میں بار بار ایک وظیفہ دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہو گیا کلمہ طیبہ. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو گیا درود پاک. استغفر اللہ, یا اللہ میں پلٹتا ہوں, لوٹتا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ جنت کی وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں دی گئی ہے, اور جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس کے 90 مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو سب سے چھوٹا مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ ہے آپ کا غم. تو اگر میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. اپنے میزبان آغا مناج کو نیکسٹ اگلے ویلوگ تک کی اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين